ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور 5ویں آسمان میں تقی اور 6 آسمان میں خازن اور 7ویں آسمان میں عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود قرار دے کر دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں ارشاد ربانی ہوا کہ بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 4 جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان 2 جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز و تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ شیطان کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث سے شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔